جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک ساخت کے اعتبار سے لمبی اور سراہی دار تھی اور رنگت کے لحاظ سے انتہائی سفید تھی۔ حضرت ہند ابن ابی حالہ فرماتے ہیں، کانا عنق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جید دمیت فی صفا فضت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کی ساخت ایسی تھی جیسے مورتی کی گردن ہوتی ہے، اور اس کی سفیدی اور صفائی ایسی تھی جیسے چاندی کی ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کانا عنق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابریق فضہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن چاندی کی سراہی جیسی تھی، نازک اور شفاف اتنی تھی کہ اگر کوئی زور سے آپ کی چادر کھینچتا جس سے گردن پر دباؤ پڑتا تو گردن مبارک کی جلد پر نشان پڑ جاتا تھا۔ عرب کے بدو اسلامی تعلیمات سے پہلے کسی بھی قسم کے آداب اور تہذیب سے نہ آشنا تھے۔ اسلام لانے کے بعد بھی ان کے مزاج کی خشونت خاصی دیر بعد بدلی۔ ایک دفعہ اسی طرح کے ایک بدو نے جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پیچھے سے زور سے کھینچا اور کہا، مرلی من مال اللہ الذی عندکا، اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے اس میں مجھے بھی کچھ دینے کا حکم دیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے زور سے کھینچنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اقدس پر چادر کے کناروں کے نشان پڑ گئے، مگر آپ غصہ ہونے کی بجائے بدو کی جانب دیکھ کر ہنس پڑے، پھر اس کو کچھ دینے کا حکم صادر فرما دیا۔ سبحان اللہ، کیا حسن خلق اور اعلیٰ ظرفی ہے جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ مردانہ وجاہت میں کندھوں اور سینے کا چوڑا ہونا خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے نمایاں طور پر چوڑے اور ایک دوسرے سے فاصلے پر تھے۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں، کانا رسول اللہ بعیدا ما بین المنکبین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے ایک دوسرے سے دور تھے۔ باقی جسم کی طرح کندھے بھی سفید تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کأنہ سبیکۃ فضۃ، جیسے چاندی سے ڈھالے گئے ہوں ایسے لگتے تھے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، شقۃ القمر، یعنی چاند کے ٹکڑے معلوم ہوتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے ان مقدس شانوں پر یوں سلام پیش کیا ہے، کہتے ہیں، دوش پر دوش ہے جن سے شان شرف، دوش پر دوش ہے جن سے شان شرف، دوش پر دوش ہے جن سے شان شرف، ایسے شانوں کی شوکت پہ لاکھوں سلام، ایسے شانوں کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ان شانوں کی شوکت و عظمت کا کیا کہنا کہ ان پر رب العالمین نے خود اپنا دست مبارک رکھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عائش بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب کو بہت ہی خوبصورت شکل میں دیکھا۔ رب کریم نے مجھ سے پوچھا، یا محمد فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، اے محمد مالائے اعلیٰ کس موضوع پر بحث مباحثہ کر رہے ہیں؟
میں نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ فوضع کفہ بین کتفی حتی وجدت بردہ بین صدی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا مبارک، اپنا دست قدرت، اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، یہاں تک کہ اس کی ٹھنڈک میرے پستانوں تک سرایت کر گئی، سینے تک آ گئی۔ فتجلی لی کل شیء وعرفت، پس ظاہر ہو گئی میرے لیے ہر شے اور میں نے پہچان لیا۔ بہرحال یہاں بجائے اس کے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پہچانا اور کیا اللہ تعالیٰ نے علوم سے سینہ آپ کا منور فرمایا، بجائے اس پر کہ میں عقائد کے موضوع پر گفتگو کروں، میں شمائل میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو محدود کر رہا ہوں۔ بہرحال آپ کا سینہ تو بے شمار علوم و معارف کا گنجینہ تھا ہی، آپ کی توجہ سے دوسروں کے سینے بھی علم کے خزینے بن جاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ منقول ہے۔ اس قدر حدیثوں کا یاد رکھنا بلا شبہ حیرت انگیز تھا۔ چنانچہ لوگوں نے اس پر تعجب کا اظہار کیا تو انہوں نے اپنے غیر معمولی ایکسٹرا آرڈنری حافظے کا راز بتاتے ہوئے کہا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں تھا، فرمانے لگے تم میں سے جو کوئی میرے سامنے اپنا کوئی کپڑا بچھا دے اور میں جو کچھ کہنے لگا ہوں اس کے اختتام پر اس کپڑے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لے تو اس کو میری گفتگو کا کوئی حصہ کبھی نہیں بھولے گا۔ یہ سنتے ہی ابو ہریرہ کہتے میں نے اپنی دھاری دار چادر اتاری اور آپ کے روبرو بچھا دی۔ آپ کا بیان ختم ہونے پر میں نے وہ چادر اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لی اور اس ذات کی قسم جس نے ان کو سچا رسول بنا کر بھیجا تھا، میں ان کی اس گفتگو سے آج تک کوئی حصہ بھی نہیں بھولا۔ سامعین و ناظرین، انہی کندھوں پر روایات میں آیا ہے کہ جاند عالم کی پشت کی جانب بائیں کندھے پر مہر نبوت تھی جو کستوری کی طرح مہکتی تھی اور منور تھی، لیکن مہر نبوت کی تعیین میں روایات اس قدر متعارض ہیں کہ ان میں تطبیق از بس دشوار ہے۔ مثلا مقدار میں اختلاف ہے کہ مسحری کی گنڈی جتنی تھی یا کبوتری کے انڈے جتنی تھی یا بند مٹھی جتنی تھی جس کے گرد مسوں کی طرح ابرے ہوئے تل تھے، یا پھر ابری ہوئی تھی یا اندر کو دھنسی ہوئی تھی۔ اگر ابری ہوئی تھی تو کس چیز کی بنی ہوئی تھی، گوشت کی یا بالوں کی؟ اس کا رنگ کیا تھا؟ گوشت کی ہم رنگ تھی، سیاہ تھی، سبز تھی یا سیاہی مائل زرد تھی؟ کب سے تھی؟ ولادت کے ساتھ ہی موجود تھی، شق صدر کے دوران لگائی گئی تھی، اعلان نبوت کے وقت لگائی گئی تھی، معراج کی رات لگائی گئی تھی یا تینوں مواقع پر لگائی گئی تھی؟ پھر سوال یہ بھی ہے کب تک رہی؟ وصال کے بعد، وصال کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھی یا بعد میں بھی باقی رہی تھی؟ اس میں کچھ لکھا تھا یا نہیں؟ اگر لکھا تھا تو کیا اس میں محمد رسول اللہ لکھا تھا، توجہ حیث شئت فإنک منصور لکھا تھا، یا اللہ وحدہ لا شریک لہ لکھا تھا؟ الغرض یہ ایسی الجھی ہوئی ڈور ہے کہ بڑی کوشش کے باوجود اس کا سرا ابھی تک میرے ہاتھ میں نہیں آ سکا۔ محدثین اور مورخین نے ان روایات کو تطبیق دینے کے لیے جو توجیحات کی ہیں وہ بھی آپس میں متعارض ہونے کی وجہ سے اطمینان بخش نہیں ہے۔ مثلا مقدار کے اختلاف کو کہ کتنی بڑی تھی رفع کرنے کے لیے علامہ قرطبی نے یہ توجیہ کی ہے کہ مہر نبوت کی مقدار گھٹتی بڑھتی رہتی تھی،
جب چھوٹی ہوتی تھی تو مسحری کی گنڈی جتنی ہو جاتی تھی، اور جب بڑھنے لگتی تھی تو پہلے کبوتری کے انڈے جتنی ہوتی تھی، پھر بند مٹھی جتنی ہو جاتی تھی۔ قطع نظر اس سے کہ علامہ قرطبی کو یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی، یہ تو جی شیخ عبداللہ شامی کی رائے سے معارض ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مقدار میں کمی بیشی نہیں ہوتی تھی، بلکہ دیکھنے والوں نے اپنے اپنے خیال کے مطابق تشبیہات دی ہیں۔ ان تمام اختلافات کے پیش نظر صرف اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں کندھے پر کوئی ایسی نشانی موجود تھی جو سابقہ کتابوں میں آپ کی علامت نبوت کے طور پر مذکور تھی۔ اس سے نورانی شعائیں پھوٹتی تھی اور کستوری کی خوشبو مہکتی تھی۔ کئی صحابہ کرام نے اس کو چومنے کی سعادت بھی حاصل کی۔ رہا یہ کہ وہ کتنی تھی، کیسی تھی، کب سے تھی، کب تک رہی، اس میں کچھ لکھا تھا یا نہیں لکھا تھا، اگر لکھا تھا تو کیا؟ تو ان سوالات کا جواب کوئی بھی قطعیت کے ساتھ نہیں دے سکتا۔ واللہ ورسولہ عالم۔ سامعین و ناظرین، 3 چیزوں کا تذکرہ اس سلسلے میں نے کر دیا ہے۔ آگے جو بات آ رہی ہے وہ آپ کے سینہ مبارک کی آ رہی ہے، انشاءاللہ۔ اسٹے ٹیونڈ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔